بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ ایک ایسا ڈے ہے جس کے اندر دو بہت ایسے واقعات ہوئے تھے جو ہمارے لیے لائف لرننگ ہونے چاہیے تھے۔ ایک تھا 2014 کے اندر جب پشاور اسکول اٹیک ہوا تھا APS کا واقعہ، اور ایک تھا 1971 کے اندر جب پاکستان نے اپنا آدھا حصہ کھو گیا تھا۔ تاریخ جو ہے وہ ایک ایسا سبق ہے کہ جس کو جب تک یاد نہیں کیا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، دہرایا نہیں جائے گا اسے، اور اس سے غلطیاں نہیں سیکھی جائیں گی، تو بدقسمتی سے قومیں جو ہیں، ممالک جو ہیں، وہ اپنی ہی غلطیوں کو دہراتے رہیں گے بار بار۔ 1971 کو تو ہم لوگوں نے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر اپنی نئی نسلوں کو پڑھایا، اس کے اوپر بات کی، اور زیادہ تر لوگوں کے لیے بالکل ایک متھ سی چیز ہے۔ جبکہ جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اتنے جذبے کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، قائد اعظم کی باتوں کے اوپر انہوں نے اتنا اعتماد کیا، اور وہ ہم سب مل کے، حالانکہ ویز اپارٹ تھے، لیکن اکٹھے ہو کے ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ایک کامن خواب کی طرف بڑھیں گے، اور اس خواب کو کس طرح سے انہوں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور کیوں وہ اتنے مایوس ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اینڈ پہ کیا کیا غلطیاں ہوئیں۔ جب تک ہم اس چیز کو سیکھیں گے نہیں، اپنی اگلی نسل کو سکھائیں گے نہیں، اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہمارے اوپر کوئی الزام نہ آئے تو ہم چیزوں کو سائیڈ لائن کرتے رہیں گے، تب تک ہم کبھی بھی اپنی تاریخ سے نہیں سیکھ سکتے، غلطیاں دہرائیں گے۔ اور اسی طرح ہی یہ چیز تو بہت آسان ہے کرنی کہ آپ نے 2014 کو جو APS پہ حملہ ہوا تھا 16 دسمبر کو، جس میں 144 لوگ مارے گئے تھے، جس میں میکسیمم معصوم بچے تھے، تو وہ تو ذکر ہو گیا، قومی ترانے بنا لیے اور اس کو اپلوڈ کر لیا، اور آج بہت ساری پوسٹ نظر آئیں گی، وہ یہ دن ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے، یقیناً یاد دلاتا ہے۔ لیکن جب تک یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس سے پیچھے 12-13 سال کیا آخر ایسا ہوا تھا کہ اس لمٹ تک بات آ گئی تھی کہ کسی نے معصوم بچوں کے اوپر اسکول پہ حملہ کیا، اور ہم نے وہ تو ایک بہت کہہ سکتے ہیں نا، بہت ایک کلائمیکس ہو گیا تھا، ورنہ ادروائز بہت ایک سلسلہ ہے۔ 80,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں اس بے مقصد قسم کی جنگ، جو کہ ہم لوگوں نے دوسروں کے کہنے کے اوپر ایک راہ پکڑ لی تھی، تو جب تک ہم اس کا بھی کریٹیکل انالیسس، اپنے آپ کو سیلف کرٹیسائز کرتے ہوئے انالیسس نہیں کریں گے، تب تک ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے اس چیز سے۔ اور یہی غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم حقیقت میں ان چیزوں کو کریٹیکلی نہیں اسٹڈی کر رہے، کریٹیکلی نہیں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو طاقتور حلقے ہمارے ملک کے، وہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو اگر اسٹڈی کیا جائے گا نا، کیونکہ دونوں واقعات کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا تھا، اور جو نائیونیس دکھائی تھی انہوں نے، پاکستان کے مقصد کے ساتھ بھی جو نائیونیس دکھائی تھی انہوں نے، وہ چیز جو ہے وہ اس کے روٹ پہ ہرٹ کی تھی۔ تو لہٰذا صرف لوگوں کو ڈرا کے، دھمکا کے، یا باتوں کو اگنور کر کے ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی ہی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں۔ تاریخ کو سمجھنا پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح کہ ایک انسان کے لیے اپنی یادداشت ضروری ہوتی ہے۔ جس بندے کی یادداشت کھو جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ماضی میں ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ، اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، وہ کبھی بھی اپنا حال کو نہیں سنوار سکتا، وہ کبھی بھی اپنے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ نہیں چیز متعین کر سکتا جب تک انسان کو اپنے ماضی کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ اسی طرح جب تک قوم کو اپنے ماضی کے بارے میں نہ پتہ ہو، تب تک وہ قوم کبھی بھی اپنا مستقبل کا راستہ نہیں متعین کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور کی اور آگاہی عطا کرے کہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہم نے کیا غلطیاں کی تھیں، اور ہم وہ غلطیوں کو دوبارہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ ایسا سبق دیں کہ وہ غلطیاں کبھی نہ دہرا سکیں گے۔